الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے لیے. درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ. معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، دینی اسلامی ماں بہنوں، قرآن مجید کی جو آیا میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے.
اس میں اللہ رب العالمین نے معیار، پیمانہ اور میرٹ سیٹ کیا ہے انسان کی کامیابی اور فلاح کا۔ بڑے ہی سادہ انداز میں اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ کامیاب کون ہوتا ہے، اور اسی سورہ آل عمران کی ہی اس سے 4-5 آیتوں کے بعد ایک آیت ہے، اس میں اللہ بتا رہے ہیں کہ ناکام کون ہوتا ہے، رسوا کون ہوتا ہے، فیل کون ہوتا ہے، ذلیل کون ہوتا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو ایک ہی صورت میں قریب قریب مقامات پہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے واضح کیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے انہی 2 نکات کو سمجھنا ہے۔ قرآن مجید کی یہی 2 آیتیں جو ہمارے لیے ناکامی اور کامیابی کے دائرہ کار کو متعین کر رہی ہیں، ہمیں بتا رہی ہیں کہ کامیابی کیا ہوتی ہے اور ناکامی کیا ہوتی ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے پیمانے رکھے ہوئے ہیں، میرٹ بنائے ہیں، اپنی اپنی کسوٹی ہے، اپنا اپنا پیمانہ ہے جس میں وہ اپنی پوری زندگی کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، اپنی فیملی کا جائزہ لیتے ہیں اور معاشرے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق ناکامی یا کامیابی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لوگوں کے ہاں جو چیزیں معروف ہیں اس کا دار و مدار دنیا کی 2-4 اشیاء پہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس شخص کے پاس بہت زیادہ مال ہے یا جس نے بہت زیادہ مال کما لیا، اس میں کامیاب ہو گیا، وہ شخص در حقیقت ہمارے نزدیک ہیرو ہوتا ہے۔ اس کی ذرا ایکو کم کریں۔ اسی طرح جس شخص کو شہرت مل جائے، بہت زیادہ نیم فیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، ہم اسے رشک کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس پہ حسرت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح کے ہو جائیں اور ہماری آل اولادیں بچے بھی اس طرح کے ہو جائیں۔ یہ سب چیزیں انسان کے لیے اہم تو ہیں، اس کی نیک نامی بھی ہونی چاہیے، زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاس مال دولت بھی ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کوئی کامیابی اور ناکامی کا میرٹ نہیں ہے۔ انسان ناکام ہوا یا کامیاب ہوا، اس چیز کو جانچنے کا کوئی آلہ یا ذریعہ نہیں ہے۔ آلہ اور ذریعہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کے اندر بتایا ہے۔ پہلی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ نے کامیابی پہ بات کی ہے، بتایا ہے کہ سکسیس کیا ہوتی ہے اور سکسیسفل کامیاب انسان کون ہوتا ہے۔ بتانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے 2 فلسفوں کو واضح کیا۔ پہلا، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کہتے ہیں ہر شخص اور ہر جان بالآخر موت کے منہ میں جائے گی، اس کا انجام آخر کار موت ہے۔ دنیا کے اندر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، وہ انسان ہو، جن ہو، جانور ہو، پرندہ ہو، درندہ ہو، کچھ بھی ہو، الٹیمیٹلی بالآخر موت۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور کامیابی سمجھانے سے پہلے اللہ نے تمہید باندھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو یہ فلسفہ سمجھ نہ آیا کہ ہر شخص نے موت کے منہ میں جانا ہے، اسے کامیابی بھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آغاز اللہ نے ایسی بات سے کیا
نظری طور پہ، فکری طور پہ پوری دنیا میں جس مسئلے پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، مسلمان بھی یہی بات کہتے ہیں، ہندو سکھ بھی اس چیز کو مانتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، غیر مسلم ہو یا اس کے علاوہ ملحد ہو، دین کو یا خدا کو نہ ماننے والا ہو، اس چیز کو تو وہ مانتا ہے کہ بھائی کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی ہے بالآخر اس نے ختم ہو جانا ہے۔ تو آغاز اس بات سے کیا، اس کے بعد دوسری بات سمجھائی جو صرف مسلمان کو، اللہ اس کے رسول کے فرامین پہ عمل کرنے والے کو یا ایمان رکھنے والے کو سمجھ آ سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں تمہارے عملوں کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اب اس چیز کو مکے کے مشرکین نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا، ان کے نزدیک بندہ مر گیا، اس کے بعد اس کی بات ختم ہو گئی، نہ قیامت آئے گی، نہ اس سے سوال ہوگا، نہ اس کو جواب دینا پڑے گا، کوئی قبر میں اٹھایا نہیں جانا اسے، ان کے مطابق کوئی منکر نکیر نہیں، کوئی من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، اس طرح کے کوئی سوال نہیں ہوں گے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں سے مرا اور ادھر سے بات ختم ہو گئی، مٹی میں گیا، جسم سارا مٹی میں گھل مل گیا، مٹی بن گیا، کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ لیکن مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، مسلمان صرف یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک نے مرنا ہے، یہ تو ہر کوئی کہتا ہے۔ مسلمان کے ایمان کا امتحان اگلی بات پہ شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں سے مسلمان کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ ہر شخص کو اس کے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا، اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ جو عملوں کا بدلہ ہم دیں گے اس کے اندر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ جس نے اچھا عمل کیا ہوگا اللہ کہتے ہیں ہم وہ بھی لے کے آئیں گے، برا عمل کیا ہے وہ بھی لے کے آئیں گے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ایک ذرے کے برابر بھی خیر کی ہے، اچھا کام کیا ہے، نیکی کی ہے، بھلے وہ کسی کتے کے بچے کو پانی پلا کے کی ہے، چاہے ایک خاردار جھاڑی لوگوں کے رستے سے ہٹا کے کی ہے، کسی کو اچھی بات کہہ کے کی ہے، یا اللہ کے شکری کا ایک کلمہ زبان سے بول کے کی ہے، ذرے کے برابر بھی کوئی ایک نیکی کی ہے، اللہ بتا رہے ہیں بدلہ دیں گے ہم، ذرے کے برابر بھی عمل ہوا ہم انسان کو دکھائیں گے۔ اور ساتھ بتا رہے ہیں کہ اگر ذرے کے برابر برائی ہوگی تو انسان اس کو بھی دیکھے گا، شرًا یرہ، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ تو جس انسان کا یہ یقین ہو، مرنے کو تو سب مانتے ہیں، لیکن جو اگلی بات یہاں اللہ بتا رہے ہیں جس کا یہ یقین ہے کہ میں نے آگے چل کے ایک ایک بات کا حساب دینا ہے، جس کو یہ پتا ہو لن تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، اللہ کہہ رہے ہیں آدم کے بیٹے کے قدم اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے اللہ کے سامنے سے جب تک وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا عن عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں، فیما افنا، کہاں گزار کے آیا ہے، وان شبابہی، اس کی جوانی کے بارے میں، فیما ابلا، کہاں پہ اس کو غرق کر کے آیا ہے، وان مالہی، اس کے مال کے بارے میں، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، وان علمہی، اس کے علم کے بارے میں کہ جو اللہ نے تجھے سکھایا تھا تیری معلومات میں تھا اس پہ کتنا عمل کر کے آیا ہے۔ جس انسان کا یہ یقین ہے، جو اس چیز کو مانتا ہے، اللہ اس کے لیے بتا رہے ہیں اب سنو کامیابی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ، مرنا بھی ہے، حساب بھی ہونا ہے، اس کے مطابق بدلہ بھی ملنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ،
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اللہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک انسانوں کے اعمال کا جب حساب ہوگا تو ان کو گنا بھی جائے گا، ان کو تولا بھی جائے گا۔ جو حساب کرنے کے، تولنے کے، ماپنے کے آلے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، دنیا میں کوئی حساب کا آلہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو ایک ذرے کا وزن کر کے بتائیں گے پوری زندگی انسان نے کیا بولا، کیا دیکھا، کیا سنا، کیا سوچا، کیا سمجھا، کہاں گیا، کہاں بیٹھا، کہاں پہ رہا، ایک ایک چیز کاؤنٹ کر کے بتائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جب چیزوں کو کاؤنٹ کیا جائے گا، تولا جائے گا، تو جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہے، تین قسم کے لوگ اللہ قرآن میں بتاتے ہیں۔ ایک وہ ہوں گے جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، دوسرے وہ ہوں گے جن کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہے، تیسرے وہ ہوں گے جن کے دونوں پلڑے برابر ہیں، برائیاں بھی اتنی، نیکیاں بھی اتنی، تینوں کا انجام اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو جنت انتظار کر رہی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو جہنم انتظار کر رہی ہے۔ اور اگر دونوں برابر ہو گئے تو نہ جنت میں جاؤ گے نہ جہنم میں جاؤ گے، درمیان میں رہو گے۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ کون ہیں؟ اصحاب الاعراف، جن کو ایک طرف جنت نظر آ رہی ہے، ایک طرف جہنم دکھائی دے رہی ہے۔ آغاز میں انہیں انتظار کرنا پڑے گا، شش و پنج میں رہیں گے کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ آتا ہے۔ یہ تین حالتیں لوگوں کی اس دن ہوں گی۔ کچھ وہ ہیں جو جنت میں جا رہے ہیں، جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، جو لوگوں کو خوشی کے ساتھ بتا رہے تھے ہاؤم اقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو یہ میرا نامہ اعمال ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا یقین تھا کہ میں نے یہاں پہ آنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کہتے ہیں یہ خوش کرنے والی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں، قطوفها دانیہ، جس کے پھل بڑے قریب ہوں گے، اس کی اپروچ اور پرونچ میں ہوں گے۔ اور دوسرا وہ ہے من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کا نام اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں ملا، فیقول، وہ کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش، لم اوتا کتابیہ، میرا نام اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، میرا رزلٹ آج اناؤنس ہی نہ ہوتا، مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ کیا میں نے کمایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اللہ کہتے ہیں وہ کہے گا تو یہی کہ مجھے پتہ نہ چلتا کہ میں نے کیا کمایا ہے، اور کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش کہ موت آئے اور میرا کام ختم ہو جائے اور مجھے ہمیشہ کے لیے مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا جائے۔ بڑی حسرتیں کرے گا اور کبھی کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے رسول کی بات مانی ہوتی۔ کبھی کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلاں بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا، میرا بیڑا غرق تو اس نے کیا ہے۔ کبھی کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش کنت ترابا، مجھے آج مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا جائے۔ جواب آئے گا نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور بیڑیوں میں جکڑ دو۔ ثم، اس کے بعد فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، ایسی زنجیر میں اس کو جکڑو جس کا سائز 60 ہاتھ ہے، اتنی بڑی زنجیر میں جکڑو، کیونکہ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا تو اللہ پہ کوئی ایمان نہیں تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھلانے پہ اس نے کبھی نہیں کسی کو ابھارا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج کے دن اس کی کوئی دوستی اس کے کام نہیں آئے گی۔ ولا طعام الا من غسلین، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا اسے سوائے
جہنمیوں کے جسموں کے زخموں سے بہنے والا پانی اللہ کہتے ہیں وہی ہم اس کو دیں گے. لا یأکلہ الا الخاطئون، جو ملتا ہے اس طرح خطاکار، گناہگار اور اللہ اور اس کے نافرمانوں کو جو چیزیں کھلائی جاتی ہیں اللہ کہتے ہیں ہم اسے وہی کھلائیں گے. یہ منظر اللہ بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پہلا سٹیپ موت ہے، اور اس کے بعد دوسرا موت کے بعد انسان کا حساب ہے، اور تیسرے نمبر پہ رزلٹ آؤٹ ہوگا، یا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا یا اصحاب الاعراف میں جائے گا، اور اس کے لیے کوئی مقام نہیں ہوگا. یہ ڈیٹیل اور تفصیل اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں کہہ رہے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اب آج کے دن جس کا داخلہ جنت میں کیا جا رہا ہے اور اس کو جہنم سے بچایا جا رہا ہے، فقد فاز، یہ ہے کامیاب، یہ جیت گیا ہے، یہ نمبر 1 پہ کھڑا ہے. اس نے 60 سال 70 80 90 100 یا جتنے اللہ نے اس کو دیے، جو زندگی میں اس نے گزارے، سارے اس کے کام آ گئے. اور دوسرے نمبر پہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت. اللہ بتا رہے ہیں ناکام کون ہے؟ اے ہمارے رب، انکا بے شک تو نے، من تدخل النار جس کو آگ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتا تو نے اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار اور ایسے ظالموں کا مددگار کوئی نہیں ہوگا، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. دونوں چیزیں اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ جنت میں پہنچنا، جہنم سے بچنا، یہ ہے اصل کامیابی. اب سوال یہ ہے کہ اس کامیابی کے لیے ہماری کوشش کیا ہے، اور اس رسوائی کے لیے جس کو اللہ رسوائی کہہ رہے ہیں ہماری محنت کیا ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ڈگریوں کے حصول کے لیے اگر ہم امتحان دیتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ناکام ہو گئے. ہم اپنا کوئی ارادہ عزم بناتے ہیں، وہ پورا نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں ہمیں ناکامی ہو گئی. دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، جب ہمیں وہ مل جائیں ہم کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے. ہماری کامیابی اور ناکامی کا جو میرٹ ہے، معیار ہے، وہ بہت چھوٹا ہے، اور جو اللہ نے بتایا ہے وہ سب سے بڑا ہے. اور کوشش کرنے کا حکم دیا ہے کہ اب کوشش کرو، زندگی کے اندر کوشش کرو کہ تم نے جنت تک پہنچنا کیسے ہے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانا کیسے ہے. کوششیں تو بہت ہو سکتی ہیں، بڑی لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے اس پہ، لیکن میں اختصار کے ساتھ 2-3 نکات اس حوالے سے پیش کرتا ہوں. اور اس کوشش میں زیادہ لمبے چوڑے فلسفے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ ان چیزوں پہ بات کر لیں جن کا ہمیں علم ہے. ایسی چیزیں اگر آپ کے سامنے رکھی جائیں یا میں اپنے مطالعے میں لاؤں جو نئی ہیں، جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے ہم کہیں جی کہ ابھی آج سنا ہے، چلے سوچیں گے، دیکھیں گے اس پہ کس طرح عمل کرنا ہے، کیسے ممکن ہے. لیکن جو چیزیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، خطبات جمعہ میں سنتے ہیں، دروس میں سنتے ہیں، پروگراموں میں جاتے ہیں، اور کسی ویڈیو لیکچر کے ذریعے یا کتابیں پڑھنے کے ذریعے یا لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں دین کی، اگر آپ صرف ان پہ غور کر لیں اور ان کو زندگی میں لے آئیں تو یقین کیجئے یہ جو ٹارگٹ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر ہمیں دیا ہے، کامیابی اور ناکامی کا فلسفہ ہمیں سمجھایا ہے، یقینی طور پہ، حقیقی طور پہ ہم کامیابی کو پانے اور ناکامی سے بچنے میں واقعی کامیاب ہو جائیں گے. ہم میں سے کون شخص ہے جس کو نہیں پتا کہ اللہ رب العالمین نے ایک دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں؟ ایک بچے سے بھی سوال کر لیں، کوئی شخص ایسا نہیں جس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں.
اور ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ جو نمازوں کی فرضی نمازوں کی جو فرضی رکعتیں ہیں ان کی کوئی معافی نہیں ہے. سنتوں کی معافی ہو سکتی ہے. سنتیں احتیاط کے طور پہ زیادہ اجر لینے کے لیے، زیادہ مرتبہ، زیادہ درجہ بڑھانے کے لیے ہم پڑھتے ہیں. لیکن اگر سنتیں رہ گئی ہیں، کسی وجہ سے رہ گئیں، یا ہم بھول گئے یا ہم مصروف تھے نہیں پڑھ سکے، اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن جو فرضی رکعتیں ہیں اس کے بارے میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں. بڑے اختلافی مسائل پہ ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. کوئی ایک سنت جو ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں اس کو پورا کرنے کے لیے لڑنے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، ایسا مسئلہ جو ہر کوئی جانتا ہے، اور ایسا مسئلہ جس پہ امت مسلمہ کا اختلاف بھی نہیں، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ سنتوں کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن فرض 5 نمازیں، اور 5 نمازوں میں جو فرضی رکعتیں اللہ نے رکھی ہیں ان کی کوئی معافی نہیں. اور سہولت اللہ نے اس قدر زیادہ دی ہے ہمیں، اس قدر زیادہ کہ وہ نمازیں 5 رکھیں، ٹوٹل رکعتیں ان کی 17، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، ٹوٹل رکعتیں 17 ہیں. اور ہمیں بتا دیا ہے کہ 17 کی کوئی معافی نہیں. اور سہولت اس قدر زیادہ رکھی ہے ہمارے لیے، اس قدر زیادہ رکھی ہے کہ ہمیں 24 گھنٹوں کا ٹائم دیا ہے. ہم سے یہ نہیں کہا کہ وہ تم نے ایک ہی وقت میں پڑھ لی ہے، یہ ساری رات کے پچھلے پیر اٹھ کے پڑھنی ہے. سہولت دی ہے ہمیں، پورے دن کے اندر ہمیں شیڈیول بنا دیا ہے. رسول اللہ علیہ السلام کی سنتوں سے ہمیں ان کا وقت بتا دیا گیا ہے، اور پورے دن میں 24 گھنٹوں میں ان کو پھیلا دیا گیا ہے. اور اس سے بڑی بات، نمازیں 50 تھیں، کر 5 دی ہیں. اور اگر 50 فرض رہ جاتی تو ہم میں سے کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ 49 پڑھتا، یا وہ کم پڑھنے کی بات کرتا یا کم پڑھتا. کوئی اس طرح کی جرت نہیں کر سکتا تھا. لیکن رسول اللہ علیہ السلام واپس گئے، جناب موسیٰ کا مشورہ تھا، اللہ رب العالمین نے کم کر دی نمازیں. اب سوال یہ ہے کہ کم بھی ہو گئیں. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ سنتوں کی چھوٹ بھی مل گئی. یہ مطلب نہیں کہ سنتے پڑھی نہ جائیں، معنی یہ ہے کہ اگر رہ گئی ہیں تو گناہ نہیں ہے. اور پھر پورے 24 گھنٹوں میں نمازوں کو پھیلا بھی دیا گیا ہے، اور یہ بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھنی ہے. اگر بیمار ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھنا مشکل ہے تو پہلو کے بل لیٹ جاؤ. اگر ارکان ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، ہاتھوں کے یا چہرے کے، گردن کے اشارے سے پڑھ لو. ساری رخصتیں ہمیں سمجھا دی. اس کے بعد بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو بتائیے وہ جانتے بوجھتے اپنے آپ کو ناکامی کی طرف لے کے جا رہا ہے یا کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اگر ہمارے بچے اس معاملے میں کمزور ہیں، ہمیں ان کی کتنی فکر ہے. رزلٹ آ جائے، نمبر کم آ جائیں، بچے خوف کے ساتھ خودکشیاں کر لیتے ہیں، فیل ہو جائیں، غلط ناجائز قسم کے قدم اٹھا لیتے ہیں، گھروں سے بھاگ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے باپ نے، ان کی ماں نے ان کو سمجھایا یہ ہے کہ سب سے بڑا کام زندگی میں جو تم نے کرنا ہے وہ فلاں امتحان میں، میٹرک میں، انٹر میں، بی اے میں، ایم اے میں اور بڑی ڈگریوں میں تم نے بڑے نمبر لینے ہیں، بڑا کامیاب ہونا ہے. یہ ضرور ان کو بتائیے، لیکن اس سے پہلے ان کو ضرور سمجھائیے کہ اصل کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ ہے، میرٹ یہ ہے کہ اللہ نے جسم دیا ہے سننے، بولنے، دیکھنے، ہلنے جلنے کی طاقت اور قوت سے نوازا ہے.
اللہ کا حق بندے کے اوپر یہ ہے کہ دن میں رات میں 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں. جس نے یہ فرض پورا کیا ہے وہ کامیابی کی طرف گیا ہے, جس نے نہیں کیا وہ ناکامی کی طرف گیا ہے. ہمارا جب اپنا کنسپٹ کلیئر نہیں ہے, اپنا نظریہ کلیئر نہیں ہے, تو بچوں کو ہم کیا تعلیم دیں گے؟ اور ایک ایسا مسئلہ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں, کسی مسلک کا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ جناب نہیں یہ جو ہمیں کامیابی ناکامی سمجھا رہے ہیں یہ آپ کے مسلک کی ہوگی, میرے مسلک میں نہیں, آپ کی جماعت میں ہوگی, میری جماعت میں نہیں, کسی کا جس پہ کوئی اختلاف بھی نہیں. اور اگر 24 گھنٹے پورے گزر جائیں اور بندے کی 5 نمازیں پوری نہیں ہیں تو اصل ناکامی تو یہ ہے. اور 5 نمازیں 17 رکعتیں پڑھنے پہ ساری اگر آپ ملا لیں, ساری نمازوں کا وقت اگر آپ ملا لیں تو 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا. اگر 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نہیں ہے, 24 گھنٹوں کے اندر پیدا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کیا, لیکن سارے دن میں 24 گھنٹوں میں اللہ کی عبادت کے لیے 1 گھنٹہ بھی اگر نہیں ہے تو بتائیے اس سے بڑی ناکامی انسان کی کیا ہوگی؟ دوسری بات, اللہ رب العالمین نے ذہن دیا انسان کو, سوچ سکتا ہے, حافظہ دیا ہے, چیزیں یاد کر لیتا ہے, اگر زیادہ صلاحیت سے نوازا ہے لکھ سکتا ہے, دیکھ کے پڑھ سکتا ہے, یا کم از کم بول لینا, سن لینا, سمجھ لینا. ہر انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے. اور پہلی وحی کا آغاز بھی کس بات سے ہوتا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ کہتے ہیں پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اللہ نے صلاحیت سے اگر نوازا ہے, ناکامی اور کامیابی کے معیار کو سمجھنے کے لیے حکم اللہ کا یہ ہے کہ پڑھو, علم حاصل کرو. اور پڑھنے میں بتا بھی دیا ہمیں کیا پڑھنا ہے. قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ کہتے ہیں پڑھو, اللہ کے کلام کو پڑھو. رسول اللہ فرماتے ہیں 1 حرف پڑھنے پہ اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے. جس انسان کو پتا ہے 1 حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 1 صفحہ پڑھنے پہ 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں, پھر بھی 24 گھنٹوں کا دن گزر جائے, اس کے پاس 2 سے 3 منٹ قرآن مجید کا 1 صفحہ پڑھنے یا سمجھنے کے لیے اگر اس کے پاس نہیں ہے تو بتائیے اس سے بڑی ناکامی کیا ہو سکتی ہے؟ زندگی میں اگر کبھی 1 دفعہ بھی مکمل قرآن نہیں پڑھا, زندگی ساری گزاری ہے, کہتا جی میں بڑا سیانا ہوں, میں بڑا سمجھدار ہوں, میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے. جس نے زندگی بھر قرآن نہیں پڑھا, قرآن سے سبق نہیں لیا, قرآن سے ہدایت نہیں لی, قرآن سے رہنمائی نہیں لی, 5 وقت کی نماز اس کی زندگی میں نہیں ہے, حقیقی بات یہ ہے وہ کوئی کامیاب نہیں, وہ کوئی سمجھدار نہیں, وہ بے وقوف ہے. در حقیقت اس نے اللہ رب العالمین کے فلسفہ کامیابی اور ناکامی کو سمجھا ہی نہیں, عقل اور فہم کو اس نے جانا ہی نہیں. اس کے عقل و فہم کے بنائے ہوئے اپنے اصول ہیں, اپنے قانون ہیں جو اللہ رب العالمین کے قوانین کے مخالف کھڑے ہیں, کہ الٹ کھڑے ہیں. جس نے زندگی بھر 1 دفعہ بھی قرآن نہیں پڑھا اور دن میں 2 سے 3 سے 4 منٹ نہیں ہیں 1, 2, 1.5 صفحہ 1 ورقہ پڑھنے کے لیے, وہ اپنا سفر کامیابی کی طرف نہیں لے جا رہا بلکہ در حقیقت وہ اپنے آپ کو ناکامی کی طرف دھکیل رہا ہے. اور ہمیں اللہ رب العالمین نے تیسری بات سمجھیں, حکم دیا ہے اس بات کا کہ زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھو, اور بتا دیا جس محفل میں جس مجلس میں تم بیٹھو اور اللہ کا نام بھی نہیں لیتے, رسول اللہ علیہ السلام پہ درود ہی نہیں ہے, یعنی کوئی بھی محفل کوئی بھی مجلس جس بھی مقصد کے لیے رکھی جائے
پوری محفل میں اگر اللہ کا ذکر نہیں ہوا، یعنی اللہ کا تذکرہ نہیں ہوا، یا اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یاد نہیں کیا گیا اللہ کو، یا پیغمبر کی ذات پہ درود نہیں پڑھا گیا، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ محفل، یہ مجلس لوگوں کے لیے پچھتاوے کا باعث ہوگی، حسرت کریں گے، پچھتائیں گے کہ کاش جب ہم وہاں بیٹھے تھے، فلاں جگہ بیٹھے، فلاں مجلس میں بیٹھے، ہم نے اللہ کو یاد کیا ہوتا، رسول اللہ پہ درود پڑھا ہوتا۔ پچھتائیں گے، لیکن اس دن کا پچھتایا کسی کام نہیں آئے گا۔ آج ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے، ایک سفر کامیابی کا ہے، دوسرا سفر ناکامی کا ہے، اور کامیابی کے سفر میں ہمیں بتایا گیا جس انسان کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا تذکرہ ہے، اللہ کی یاد ہے، رسول اللہ پہ درود ہے، در حقیقت وہ اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے جا رہا ہے، اور جنت اس کی منزل ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ اپنے آپ کو لے جا رہا ہے۔ یہاں حال تو یہ ہے کہ سیاسی باتیں جتنی چاہے کروا لیں، اپنے ملک، غیر ملک، فلاں کا ملک، فلاں کا علاقہ، تبصرے لے لیں، باتیں 20 سال پرانی لوگوں کو یاد رہتی ہیں، لیکن پوچھیں جناب آج کے دن قرآن کتنا پڑھا، آج کے دن نمازوں کی کیا حالت ہے، آج کے دن اللہ کا ذکر کتنا کیا ہے، اللہ کو یاد کتنا کیا ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں جی یہ کام نہیں کیا۔ بھئی یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں کوئی اختلاف بھی نہیں، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے مسلک میں نہیں ہیں، آپ کے مسلک میں ہیں، آپ کے مسلک میں نہیں ہیں، میرے میں نہیں ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں۔ اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے تو علم میں نہیں تھا۔ ہر انسان جانتا ہے، ہر انسان کو پتا ہے کہ 5 نمازیں اللہ نے رکھی ہیں، ہر ایک جانتا ہے کہ زبان پہ اللہ کا ذکر رہے گا، ہر ایک کے علم میں ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب شفا ہے، نے نور بنایا ہے، اسے پڑھنا، اس سے ہدایت لینا میری ذمہ داری ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ اگر پھر بھی اس کی زندگی میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے جس منزل کا انتخاب کیا ہے، جس رستے کا انتخاب کیا ہے، وہ خطروں سے بھرا ہوا ہے، انجام بڑا برا ہونے والا ہے۔ اس انجام سے بچنے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ واپس اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف۔ اور آخری 2 باتیں سمجھیں، کامیابی اور ناکامی کے سفر میں انسان کو یہ سمجھنا ہوگا، اسے یہ جاننا ہوگا کہ جو چیز میں دنیا گزارنے کے لیے کماتا ہوں، حاصل کرتا ہوں، اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، وہ مال بھی ہو سکتا ہے، وہ شہرت بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی سے لی جانے والی، کمائی جانے والی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اور پھر لینے کے بعد اگر اسے خرچ میں نے غلط راستوں میں کیا ہے تو یاد رکھے، وہ بھول جائے کہ اس کی منزل بڑی اچھی ہوگی، اس کا انجام بڑا اچھا ہوگا۔ مال کمانے میں اگر اس نے کوئی تمیز نہیں رکھی، کوئی فرق نہیں رکھا، وہ جانتا ہے اللہ نے جھوٹ کو حرام کیا ہے، پھر بھی بولے۔ دکان پہ بڑا لکھ کے لگایا ہے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں، پھر بھی کرے۔ پتہ بھی ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ کم تولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، پھر بھی کم تولے۔ جانتا ہے اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، سود کے وہ اسباب، وہ ذرائع، وہ سورسز جو آج کل جدید ہیں، جس کے ناموں کو بدلا گیا ہے، اندر وہی کھاتا ہے، سب پتا ہے، لیکن کہتا ہے جی فلاں سے فتویٰ لیا ہوا ہے، وہ فلاں تو اس کو جائز کہتا ہے جی، اب مولویوں کی بھی سمجھ نہیں آتی، وہ فلاں اس کو جائز کہتا ہے، فلاں اس کو ناجائز کہتا ہے، یہ فتووں پہ چلنے والا، فلاں کی بات کرنے والا۔ سوال یہ ہے تیرا اپنا ضمیر کہاں پہ ہے، تیرا اپنا ذہن کہاں پہ ہے؟ پوری دنیا کو تو لیکچر دیتا ہے، سمجھاتا ہے، دین کے مسئلے میں آ کے تیری عقل کدھر گئی ہے؟ اگر آج کمایا کہاں سے، کس رستے سے آیا، کیسے لیا، اگر اس میں اس نے دین، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی پیروی نہیں کی تو سمجھ لے اس نے غلط رستے کا انتخاب کیا ہے۔
جو اسے لے کے جائے گا، جس کا میں نے ذکر کیا آغاز میں، جنت کی طرف نہیں جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھو، یہ مت سوچو کہ بھائی بس آنا چاہیے، جس رستے سے مرضی آئے مجھے کیا لگے، بس بیلنس بننا چاہیے، میرے پاس مال ہونا چاہیے، یہ مت سوچو، بلکہ کوشش یہ کرو تھوڑا آ جائے، جیسا بھی آ جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے قانون اور بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق آئے، اور حرام کی اس میں امیزش نہ ہو، اس میں حرام تو بات کی بات ہے، شک و شبے کا بھی ایک آنا، ایک روپیہ شامل نہ ہو۔ یہ نہیں کہ فتووں پہ چل رہا ہے انسان، اور جو اللہ نے کسی کے لیے فرض کیا تھا اس کے اوپر بڑی فکر ہوتی ہے، جی وہ فلاں کے ذمہ میرا حق ہے، اپنے حق کی فکر کرو، لیکن کبھی یہ بھی سوچو کہ میرا فرض کیا ہے، اور جو فرض اللہ نے لوگوں کے لیے، لوگوں کے حوالے سے انسان کے ذمہ کیا ہے، اس کے ذمہ لگایا ہے، اسے پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث میں اس فرض کو بڑی آپ نے جامعیت کے ساتھ واضح فرمایا اور کہا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اللہ کے ہاں مسلمان بندہ ہی وہ ہے جس کے ہاتھوں سے بھی دوسرے محفوظ ہیں، جس کی زبان سے بھی دوسرے محفوظ ہیں۔ اگر آج زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو غلط رستے کا انتخاب کر لیا انسان نے۔ اگر آج زبان سے غیبت کرتا ہے، نہیں باز آتا، لوگوں کو الزام دے، ناجائز تنگ کرے، تانے دے، لوگوں کو زبان سے تکلیف دے، بری بات زبان سے کہے، گالیاں بکے، ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں، تو اس نے کوئی حق ادا نہیں کیا، نہ اس کا اسلام ہے نہ اس کا ایمان ہے۔ جب اسلام بھی نہیں، ایمان بھی نہیں، تو جس رستے پہ یہ چلا ہے وہ رستہ کبھی بھی اس کو جنت تک نہیں لے جا سکتا، اور کامیابی اسی انسان کی ہے جس نے جنت تک پہنچنا ہے، اور ناکام ہے وہ انسان، ناکام ہے وہ انسان جس کو جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ اور آخر پہ ایک بات سن لے اور میری بات ختم ہے، جب ہم یہ سوچتے ہیں نا جنت اور جہنم، تو یہ کچھ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سن لیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی جہنم اس قدر خطرناک ہے کہ دنیا میں ایک انسان جس نے کبھی دکھ نہیں دیکھا، کبھی پریشانی نہیں دیکھی، خوشحال رہا، ہمیشہ سودہ رہا، اچھے حال میں رہا، لیکن تھا اللہ کا نافرمان، قیامت کا دن آئے گا، فرشتے پکڑیں گے اللہ کے حکم سے، جہنم کا ایک صرف چکر لگوا کے لائیں گے، واپس آئیں گے تو اس سے پوچھا جائے گا دنیا کیسی گزار کے آیا ہے؟ کہے گا یا اللہ دنیا کے اندر خوشی دیکھی نہیں، ساری خوشیاں بھول جائے گا۔ اور فرمایا دوسرا بندہ وہ ہے جس نے زندگی میں دیکھے ہی دکھ ہیں، خوشی اس کے نصیب میں آئی نہیں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ کا حکم ہوگا، فرشتے لیں گے، جنت میں لے جائیں گے، ایک چکر لگوا کے لائیں گے، سوال ہوگا زندگی کیسی گزار کے آیا ہے؟ کہے گا یا اللہ زندگی میں کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، اور دوسری جانب جہنم کی ہولناکی ہے، اور دونوں چیزیں بتا کے اللہ کہتے ہیں یہ سب حقیقت ہے، یہ افسانہ یا ڈرامہ نہیں ہے، یہ کوئی نظریاتی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف کہنے سننے بولنے کی حد تک نہیں ہے، یہ حق ہے، یعنی حقیقت ہے، ریئلٹی ہے، جو اللہ نے کہا ہے ویسا ہوگا، کسی قسم کا کوئی شک کسی کے دل میں نہ رہے، کوئی متذبذب نہ رہے، جو اللہ نے کہا ہے حقیقت ہے، ہو کے رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ تو ہو کے رہے گا، اب میری تیاری کیا ہے؟ ہماری جو پیدائش ہے، اس دنیا میں آنے کا جو سال ہے وہ طے ہو گیا، ہم سب کو پتا ہے میں کس سال میں آیا ہوں، اب بس آگے نمبر لگے گا ایک اور کہ فلاں میں آیا اور فلاں میں چلا گیا، فلاں کا دور یہاں سے شروع ہوتا ہے،
یہاں پہ ختم ہوتا ہے، جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ نمبر تو لگ چکا ہے، اب بس ایک نمبر لگنے کی دیر ہے کہ یہاں پہ اس کا دور ختم ہو گیا۔ جب دور ختم ہو جائے گا تو رسول اللہ فرماتے ہیں اگر نیک تھا تو سر کے پاس بیٹھا ہوا فرشتہ آئے گا اور اس کی روح نکالنے کے لیے اسی سے کہے گا کہ اپنی روح کو اپنے جسم سے نکالو۔ کہا روح ایسے نکلے گی جیسے ایک مشکیزہ ہو بند، پانی کا بھرا ہوا، اس کے منہ کو کھول دیا جائے، آسانی کے ساتھ پانی مشکیزے سے باہر آ جاتا ہے۔ اس طرح ایک مومن کامیاب کی روح نکلے گی، یہ ہے کامیاب۔ اور کہا دوسرا وہ ہے کہ جو نافرمان رہا اللہ کا، وہ سمجھتا تھا کہ صرف پیسہ ہی سب کچھ ہے، وہ سمجھتا تھا کہ شاید بڑے بڑے بنگلے کوٹھیاں بنا لو یہی کامیابی ہوتی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ آنا چاہیے، چاہے کسی غریب کو مارو، چاہے اپنے ملازم کا حق کھاؤ، چاہے بیواؤں مسکینوں یتیموں کے پلاٹوں مکانوں پہ قبضہ کرو، چاہے کسی کا حق ہڑپ کر جاؤ، جو ہوتا ہے کر جاؤ، بس آنا چاہیے۔ زندگی میں یہ سمجھتا تھا۔ آج گراج بھرا ہوا ہے گاڑیوں کے ساتھ، کوٹھیاں بنگلے اس قدر بڑے ہیں، زیادہ ہیں کہ ان کی رقموں کو شمار کرنا اس کے لیے آج مشکل ہو گیا ہے۔ پیسہ بینک بیلنس اس قدر زیادہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہاں کچھ پڑا ہوا ہے، لیکن اندر کمرے میں پڑا ہے، موت اس کو آ رہی ہے، فرشتہ لینے کے لیے آ گیا ہے، سر کے پاس بیٹھا ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں فرشتہ اس سے کہتا ہے اخرجی اے ایتھا النفس الخبیثہ، اے گندی جان، آج اپنے جسم سے اپنی روح کو نکال۔ رسول اللہ فرماتے ہیں فرشتے روح کو نکالنا چاہتے ہیں لیکن اس کی روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے، وہ نکالنا چاہتے ہیں، یہ باہر نہیں آنا چاہتی۔ باہر کس منہ سے آئے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہی وقت ہے من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرے گا، احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملنا چاہے گا۔ مومن کے پاس فرشتے آئے لینے کے لیے، اس کا جواب یہ ہے میں تو انتظار ہی کر رہا تھا تمہارا، مجھے لے جاؤ، میں تو اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، میری اللہ سے ملاقات کب ہوگی؟ میں تو صبح بھی اللہ کے فرشتے کا اس کے پیغام کا انتظار کرتا رہا، دوپہر میں بھی انتظار کرتا رہا، شام میں بھی انتظار کرتا رہا، میرا تو انتظار تھا، لے جاؤ مجھے اپنے اللہ کے پاس۔ یہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ کون ہے؟ زندگی میں نام کمایا یا نہیں کمایا کوئی غرض نہیں، اس کے سوشل اکاؤنٹس پہ کتنے فالورز تھے، ریٹنگ کس قدر زیادہ تھی، مشہور کتنا تھا، اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن اللہ کو راضی کیا ہے۔ آج کہتا ہے لے جاؤ مجھے، میں تو اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ کہتے ہیں اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جسے فرشتے کہتے ہیں چلو بلا رہا ہے اللہ کے پاس، یہ کہتا ہے نہیں میں نہیں جانا چاہتا، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میرے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں، لَإِنْ أَخَّرْتَنِي، اگر مجھے مہلت مل جائے، إِلَىٰ أَجَلٍ قریب تھوڑا سا وقت مل جائے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہو اللہ کو تھوڑا ٹائم دے دے، صدقہ بھی کروں گا، صالحین میں سے ہو جاؤں گا، نماز چھوڑ کے نفلی بھی پڑھوں گا، راتوں کو بھی جاگوں گا، سارا دن ساری رات ساری زندگی سجدہ ریز ہو کے گزار دوں گا۔ صدقے کی بات کرتے ہو، سارا ہی مال دے دوں گا اللہ کے رستے میں، جواب آئے گا نہیں، آج سارا مال دینے کی بات کرتا ہے، اللہ نے تو کہا تھا تھوڑا سا دے دے، اللہ تو کہتا تھا ایک کھجور دے دے جہنم سے بچ جائے گا، نہیں دی، آج کہتا ہے ساری زندگی سجدے میں رہوں گا، اللہ نے تو اتنا نہیں مانگا تھا، وہ تو کہتا تھا 5 وقت میں آ جا، وہ تو 23 گھنٹے تجھے دے رہا تھا، صرف 1 گھنٹہ لے رہا تھا، جب تیرے پاس وہ نہیں تھا، آج تیرے 24 گھنٹوں کی بھی ضرورت نہیں، آج تیرے سارے مال کی ضرورت نہیں، پھیل جائے گی اس کی روح اس کے جسم میں، پھیل جائے گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ وہ ہے من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، یہ اللہ کو ملنا نہیں چاہتا، اللہ بھی اسے ملنا نہیں چاہتا، یہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ پھیل جائے گی روح پورے جسم میں،
رسول اللہ فرماتے ہیں پیغمبر کا فرمان ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کوئی گھر سے گھڑ کے لے آیا ہے، بنا کے لے آیا ہے، نہیں، پیغمبر نے فرمایا ہے، کہا روح جسم میں پھیل گئی ہے، نکلتی نہیں ہے، اب فرشتے نکالیں گے کیسے؟ کہا اس کے جسم سے روح کو کھینچا جائے گا، نکالا جائے گا، اس طرح نکالا جائے گا کہ جس طرح ایک خاردار جھاڑی کو گیلی روئی اس کے اندر ڈال کے کھینچا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، جو حالت اس روئی کی ہوتی ہے وہ حالت اس کے جسموں کی ہوتی ہے۔ لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ تو انتظار کر رہے ہیں کب مرے گا، کب جان چھوٹے گی۔ اولاد کا کیا ہے؟ وہ تو ویٹ کر رہے ہیں کب خبر آئے اور ہم اس کے مال کو بانٹیں۔ مرنے کی ادھر سے خبر آتی ہے، ادھر سے کہتے ہیں یہ میرا ہو گیا، یہ تیرا ہو گیا، فلاں میرا ہے، فلاں تیرا ہے، فلاں اس قدر مجھے ملے گا، اتنا تجھے ملے گا۔ وہ تو انتظار کر رہے ہیں آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ خود دیکھے گا۔ جو سلوک ہوگا وہاں پہ نمٹنے کے لیے یہ اکیلا ہوگا، جن کے لیے دھوکے دیتا تھا، جن کے لیے فراڈ مارتا تھا، جن کے لیے چکر دیتا تھا، جن کے لیے اللہ کو ناراض کرتا تھا، آج ان کو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا آتا، اس کے لیے دعا بھی نہیں مانگنا آتی، وہ شور مچا رہے ہوتے ہیں، مول صاحب جلدی کرے آجے، جلدی کرو، گرمی بہت زیادہ ہے، جلدی کرو، پہلے ہی بہت ٹائم ہو گیا ہے، دفنانے کے لیے آئیں۔ کوئی عقل فہم ان کو نہیں ہوتا، دفنانے کے بعد جلدی کرو، زیادہ لمبی دعائیں نہیں ہم سے ہوتی۔ رسول اللہ کہتے ہیں اس سے حساب ہو رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، بتا تیرا نبی کون ہے۔ سوالوں کے جواب آئے یا نہیں آئے، سوال اس سے کیا جا رہا ہے۔ ادھر اس کے گھر میں بریانی کھل گئی ہے، کھانا کھل گیا ہے اور دیگیں چل رہی ہیں، برتنوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کھایا جا رہا ہے، پیا جا رہا ہے، اور یہ وہاں پہ حساب دے رہا ہے۔ حساب اسی نے دینا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہی ہوگا وہاں پہ حساب دینے والا۔ اس کا مال بھی ساتھ گیا، اولاد بھی ساتھ گئی، اعمال بھی ساتھ گئے، مال بھی واپس آ گیا، اولاد بھی واپس آ گئی۔ وہاں یہ ہے اس کے عمل ہیں، اور اگر کامیابوں کی فہرست میں تھا تو ہر سوال کا صحیح جواب دے گا، اور اگر ناکاموں کی فہرست میں ہے تو وہاں کچھ نہیں کہے گا، ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، اس کے علاوہ اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے جو فلسفہ کامیابی اور ناکامی مجھے آپ کو اللہ بتا اور سمجھا رہے ہیں، اسی کو سمجھیں، اسی پہ آئیں، اپنی نسلوں اولادوں کو لائیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔